اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم جس کے اوپر تو نے انعام نازل کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے جس کے اوپر تیری غضب نازل ہوئی، جس کو تو نے عذاب میں مبتلا کیا، جس کو تم نے گمراہ کیا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز اللہ تعالیٰ کی کلام پاک قرآن شریف کی پہلی سورہ فاتحہ سے شروع کر رہا ہوں، اور سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ شفا حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہر چیز سے شفا رکھا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو کوئی غیر مسلم پڑھے، اللہ اس میں اسے ہدایت دے دے گا۔ اگر کوئی بدعات اور خرافات کرنے والا آدمی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ان کو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی کہ اللہ کے سوا جب ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی سے مدد نہیں مانگتے، تو ہمیں شرک نہیں کرنی چاہیے، ہمیں برائی سے بچنا چاہیے، اور قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنی چاہیے کہ روئے زمین پر جتنی بھی چیزوں کا خالق ہے وہ اللہ ہے، اور تمام چیزوں کی اگر کسی بھی چیز کی تعریف ہو رہی ہے تو ڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، اگر کوئی تعریف کرتا ہے کہ پنکھا کتنا سندر ہے، کتنی اچھی ہوا دے رہی ہے، کتنی اچھی ہوا دے رہا ہے، تو پنکھا کی تعریف کرنے کے بعد سب سے پہلے پنکھا بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اور اس کے بعد بنانے والے کی تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ بنانے والے کو دماغ کس نے دیا؟ تو اللہ نے دیا۔ اس کا میٹیریل کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کے طرف ہی ساری چیز لوٹ کر جاتی ہے، اور اس لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ کو اگر بدن میں کہیں درد ہو، وہاں پر ہاتھ رکھ کر کے 7 دفعہ پڑھ کر کے دم کر دیا جائے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر بدن میں کوئی بیماری ہو، 7 دفعہ یقین کے ساتھ پڑھ کر کے پانی میں دم کر دیجیے اور اس کو پلا دیجیے، تو انشاءاللہ اسے شفا مل جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کو بھوت جنات چڑیل خبیث لگ جائے تو 7 دفعہ سورہ فاتحہ کو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر کے پانی میں دم کر دیجیے اور اس کے منہ پر چھٹا مار دیجیے، تو اس سے بھی اس کو شفا ملے گی۔ یہ سورہ شفا ہے، اور یہ پورے قرآن کا اجمال ہے، پورے قرآن کا مختصر ہے، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر پورے قرآن ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نازل کیا جاتا، پورے قرآن نہیں نازل کیا جاتا، تو تب بھی اتنی ہی بات سامنے آتی جتنی پورے قرآن کے اندر ہے، کیونکہ یہ اجمال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اجمال کے اندر بہت بھاری کلام کر کر کے سورہ فاتحہ کو نازل کیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں بہت گہرائی ہے۔ اس میں ایک طرف ہدایت مانگنے والے کو ہدایت ملتی ہے، اور دوسری طرف جو گمراہ ہے اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ ہدایت مانگتا نہیں، اور ہدایت جو تلاش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اس کو ہی ملتا ہے۔ اس لیے تمام انسانوں کے لیے اس سورہ کے اندر یہ سبق ہے، یہ نصیحت ہے کہ وہ قرآن شریف کو پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اردو میں ہو، ہندی میں ہو، انگریزی میں ہو، ہر زبان میں قرآن شریف موجود ہے، اس کو پڑھے۔ پڑھنے سے ہی گمراہی دور ہوگی، اندھیرا دور ہوگا، اور ہر طرح کی ضلالت دور ہوگی۔ امت مسلمہ کے لیے یہ سبق ہے کہ کم سے کم ہر نماز کے بعد 4 صفحہ کو پڑھے۔ 4 صفحہ قرآن شریف پڑھیں گے
تو ایک دن میں ایک پارہ قرآن شریف ضرور پڑھ لیں۔ 5 نماز کا ٹائم ہے، 5 نماز کے بعد اگر 4 صفحہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن 30 دن میں مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت برکت والی چیز ہے، کیونکہ ہماری زندگی ایسے ہی کٹ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ کے اندر ہمارے لیے سبق ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، اور اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، غلط راستے سے ہم سب کو بچا کر کے رکھ۔ اس سورہ کے اندر بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔